شائنہ تلخی سے مسکرائے غزان کو غور سے دیکھتی رہی۔ میں نے پلان چینج کر لیا ہے ہیر، تمہیں مار کر مجھے وہ مزہ نہیں آئے گا جو تمہیں تڑپتے دیکھنے میں آئے گا۔ سو پلان ول بی چینج۔ وہ بول تو ہیر سے رہی تھی لیکن نظریں غزان تیمور کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ تم مزہ دیکھنے کے لیے زندہ بچو گی تو لوگی نا، تمہیں شوٹ نہ کر دوں میں؟ وہ درستگی سے بولتا 2 قدم اور نزدیک آیا تھا۔ اب وہ شائنہ سے 7-8 قدم کے فاصلے پر تھا۔ شائنہ نے مسکراتے ہوئے پسٹل کا رخ غزان کی طرف موڑا تھا اور وہ آئی برو اچکاتا طرز سے مسکرایا تھا۔ ہیر نے وحشت سے پسٹل کا رخ غزان کی طرف ہوتے دیکھا تھا۔ جسم میں جان نکلنے کو تھی پسٹل کا رخ دیکھ کر۔ تم مجھے مار دو شائنہ، ورنہ غزان تیمور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور ہاں، مجھے مارنے والے بڑے آئے لیکن نامراد ہی رہے۔ تم بھی کوشش کر لو۔ وہ اب تھوڑا ریلیکس تھا۔ پھر سے پسٹل کو ہٹتے دیکھ کر وہ چاہتا تو ایک جھٹکے سے پسٹل چھین لیتا، مگر وہ جلد بازی میں کسی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن یہ تو کوئی ہیر سے پوچھتا۔ جان تب نہیں نکلتی جب ہم خود مصیبت میں ہوں، جان تب نکلتی ہے، درد تب ہوتا ہے جب آپ کی جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے، وہ مشکل اور تکلیف میں ہو۔ گڈ بائے سردار غزان، اگر میں نہیں تو سردار بیگم یہ بھی نہیں۔ کہتے ہی اس نے ٹریگر پر انگلی دبائی۔ نہیں پلیز، انہیں مت مارنا، تمہیں مجھ سے تکلیف ہے نا، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو نا، تو مجھے مار دو مگر انہیں کچھ مت کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز۔ وہ تڑپ کر کہتی ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ شائنہ دم سحر سے مسکرائی لیکن نظریں سے غزان پر تھی۔ شٹ اپ ہیر، خبردار، اگر میرے ہوتے کسی کے آگے ہاتھ جوڑی یا منت کی تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ غصے سے چلایا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اسے گڑگڑاتے دیکھ تم دونوں کی کوئی بات مجھے نہیں سنی، سو آخری بار دیکھ لو ہیر اپنے سو کالڈ سردار غزان کو۔ کہتے ہی وہ فائر کر چکی تھی لیکن اس کا ہاتھ اوپر کو تھا۔ ہیر اس کا ہاتھ اوپر کو کیے سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ اس سے مارنا آسان تھا کیا؟ چٹاخ! پسٹل چھین کر دور پھینکتی وہ تھپڑ بھی مار چکی تھی۔ شائنہ لڑکھڑاتی ہوئی ریلنگ پر گری۔ وہ کہاں امید کر سکتی تھی کمزور سی ہیر سے، اس لیے وہ اپنی نظریں سے غزان کی حرکت پر جمائے ہوئے تھی۔ اس کی طرف سے تو وہ بالکل غافل تھی لیکن اس میں ہمت آ چکی تھی۔ عشق کو مصیبت میں دیکھ کر وہ حیرت سے ریلنگ کو پکڑے اس کی طرف پلٹی تھی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کو، ان کی کزن کہتے ہوئے۔ آپ نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی ہیں کہ آپ کو کوئی اپنا بھی نظر نہیں آ رہا، شرم کریں ذرا۔ چلو میری ہے تھی، آپ کا حق چھینا تھا میں نے، لیکن یہ نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے نصیب میں وہ ہوتے تو میری جیسی داستیر بھی انہیں آپ سے چھین نہیں سکتی تھی۔ لیکن جب وہ آپ کے تھے ہی نہیں تو پھر یہ نفرت بلا وجہ ہے۔ آپ ان پر کیسے گولی چلا سکتی ہیں، کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ ایسا دل کر رہا جان سے مار دوں آپ کو۔ اس کا بازو دبوچے غم اور غصے سے پوچھ نہیں رہی تھی، چیخ رہی تھی، ہیر تم اوپر جاؤ، اس سے میں نمٹ لیتا ہوں، پرانے حساب بھی آج اس سے چکانے ہیں۔ وہ سیڑھیوں پر آتا اسپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ ہیر کے سامنے کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں جاؤں گی، وہ ضد بڑے لہجے میں بولتی، پہلے والی ہیر تو نہیں لگ رہی تھی انہیں۔ شائنہ نے غصے سے اسے ایک دم سے دھکا دیا اور وہ چیختی ہوئی نیچے گری۔ ہیر غزان 3-4 سیڑھیاں پھلانگتا اس تک پہنچ جاتا اگر شائنہ نے اس کی شرٹ کو پیچھے سے ایک جھٹکے سے کھینچا نہ ہوتا تو۔ گردن پر گریبان بہت زور سے پھرتا گیا تھا۔ غزان وہ نیچے گری، پہلی بار انہیں نام لے کر پکار رہی تھی۔ غزان تیمور پلٹا تھا اور رکھ کر 2 تھپڑ اس کے دونوں گالوں پر مارے۔ وہ بھی سیڑھیوں پر گری تھی۔ ہیر ماتھے پر ہاتھ رکھے اٹھ کر بیٹھی تھی۔
کمر پر درد کی ٹیسیں سی اٹھی تھی اور ماتھا پھٹ گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا وہ 5 سیڑھیوں پر سے ہی گری تھی، ورنہ زیادہ چوٹیں آتی۔ وہ بنا ہیر کو دیکھے اس کی پرواہ کیے اسے بازو سے گھسیٹ کر نیچے لے آیا اور پھر سے اسے غصے سے تھپڑ مار چکا تھا۔ وہ کہیں سے بھی عورت کی عزت کرنے والا غزان تیمور نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی درد کی شدت سے۔ ہیر اپنی تکلیف بھلائی پریشانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پلیز مت ماری اسے، وہ شائنہ کی ابتر حالت دیکھ چلائی تھی۔ نوشین جو پانی لینے آئی تھی، صورتحال دیکھ وہ سحیر کو بدحواسی سے بلانے بھاگی تھی۔ سحیر نے بخلاتے ہوئے ساتھ ہی تیمور کو بھی بلا لیا تھا۔ غزان ہوش میں اور تیمور سب غصے سے بولے تھے، چھوڑیے ڈیڈ، یہ رحم کھانے کے قابل نہیں، پوچھیے اس سے اس نے کہاں کہاں ہیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کیا کوئی کرتا ہے ایسا؟ وہ نفرت سے بھڑکا تھا۔ ساریہ کا بتاؤ، پھر پکنک میں جو ہوا وہ بتا، مجھے آج ہی پتہ چلا ہے، مجھے اس کے کرتوتوں کا ہاتھ ہے، مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہے، کتنی گھٹیا لڑکی ہے یہ ڈیڈ، اور آپ اسے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ وہ تو کسی کے پکڑ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شائنہ نے لڑ سے ہونٹوں سے خون صاف کیا، پھر کھڑی ہوئی۔ اس سے مروانے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار بازی جاتی تھی۔ اس کی قسمت بہت اچھی ہے غزان، لیکن میں تم دونوں کو ساتھ نہیں دے سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ ہاری نہیں تھی، پھر سے چلائی، تم ہاتھ لگا کر دکھاؤ، اگر تمہیں کھڑے کھڑے ہی جہنم نہ بھیج دیا تو۔ غزان تیمور نام نہیں میرا۔ اس کی گردن کو جھٹکے سے پکڑ اور سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ شائنہ کی ریڑھ کی ہڈی تک خوف کی لہر دوڑی تھی۔ ہیر کی انگلی سے خون نکل کر ناک اور گال پر آنے لگا تھا۔ وہ بس انہیں خوف سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ خود ڈر گئی تھی اس کے مشتعل ہوتے روپ سے۔ غزان چھوڑے سے اس کے باپ کو فون کر دیا ہے، آتا ہوگا وہ۔ تیمور صاحب فون جیب میں رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے لگے تھے۔ غزان پلیز اسے چھوڑ دے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، وہ وہیں بیٹھی بمشکل بولی تھی۔ اس کی نظریں شائنہ سے ہٹتی دور بیٹھی اپنے متاحات پر گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا تھا۔ سحیر اور تیمور نے سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ وہ چھوڑائے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ افسوس ہے مجھے شائنہ، تم ہمیشہ اپنے بچوں پر تمہیں پھونکے دی، تمہاری مثالیں دیا کرتا تھا میں اپنی بیٹیوں کو، لیکن تم کیا نکلی ہو؟ تمہاری وجہ سے میں نے مہرینہ پر کتنی دفعہ ہاتھ اٹھایا، تم بھی احباب کا ہی پر تو نکلی۔ سحیر خانم غصے سے بولے کہ وہ نیچے گرا پسٹل دیکھ چکے تھے۔ شائنہ نے پہلی دفعہ شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ ڈیڈ، میں اسے معاف نہیں کر سکتا، اس نے اس لڑکی پر بہت بار ظلم کیا ہے، تو میں کیسے اسے بخش دوں؟ میں پولیس کو فون کرنے لگا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا پولیس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ شائنہ نے خوف سے اسے دیکھا۔ تیمور صاحب کچھ نہیں بولے، وہ خود صدمے میں تھے۔ وہ پولیس کو فون کر کے تیز قدموں سے ہیر کی طرف بڑھا تھا۔ جیب سے رومال نکال کر وہ اس کے چہرے سے خون صاف کرنے لگا تھا۔ وہ بھینچے ہوئے ہونٹ چہرے پر پتھریلے تاثرات سجے اس کے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بس ان کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ شائنہ کی نظریں زمین پر تھی اور وہ دونوں بھائی صوفے پر پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ غزان، ہیر کو کمرے میں لے جاؤ۔ نوشین کے ہاتھ وہ پانی لے کر ہیر کے ہونٹوں سے لگا چکا تھا جب تیمور صاحب نے کہا، پہلے میں ریاض خانم سے 2 ٹوک بات کر لوں۔ وہ ریاض کو اندر آتا دیکھ سرد لہجے میں بولا، اٹھ کر کھڑا ہوتا ان کی طرف بڑا تھا جو بھاگ کر بیٹی کو تھام کر سینے سے لگا چکے تھے اور اب غصے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا حرکت کر لی ہے تم لوگوں نے میری بیٹی کی؟ اسے میری نہیں اپنی مری ہوئی بہن کی بیٹی سمجھ کر خیال کر لیتے، تب ہے تم سب پر۔ ریاض خانم غصے سے چلا، تب تو آپ پر ہے جنہوں نے بیٹی کی تربیت خوب کی ہے اور آج تک اسے اپنی پھوپھو کی بیٹی سمجھ کر رعایت دیتے رہے ہیں۔ وہ بھی غصے سے بولے، اس کے ہاتھ میں خون آلودہ رومال تھا جو اسے پھینکا نہیں تھا، پکڑے ہوئے تھا وہ۔ پولیس آ رہی ہے شاید، اب تو پہنچ بھی چکی ہو آپ کی بیٹی کو گرفتار کرنے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، جس پر ریاض نے پریشانی اور غم سے تیمور اور سحیر کو دیکھا۔ جواباً وہ دونوں منہ موڑ گئے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے غزان، وہ غم سے چلائے، پہلے تو تمیز سے بات کرے، دوسرا سردار کہیں اور آپ کہہ کر مخاطب کرے، ورنہ اس غلطی کی سزا ابھی آپ کو بھگتنی پڑ سکتی ہے، تیسرا بیٹی کو سمجھاتے نا۔
ایسے اگر اسے چھوڑ دیا تو یہ حد ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اب کوئی رسک نہیں لوں گا۔ تبھی پولیس اجازت لیتی اندر آئی تھی۔ 3 افسر اور 2 لیڈی پولیس آفیسر تھی۔ بابا مجھے بچا لیں، مجھے نہیں جانا جیل، وہ باپ کے سینے میں چبھتی وحشت سے چلائی۔ ہی نے آنسو بھری آنکھوں سے اسی سے التجا کی۔ جواباً وہ ہونٹ بھیج گیا تھا۔ سردار اغیزان، میں تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ پاؤں پکڑتا ہوں، میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ اب تمہیں پریشان نہیں کرے گی، پلیز اپنی پھوپھو کے صدقے اس پر رحم کھاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے تھے۔ اغیزان نے گہرا سانس لیتے باپ اور چچا کو دیکھا، پھر ہیر کو جو اس سے ہی پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری نہیں، میری بیوی کی، مجھ میں سے کہیے کہ یہ میری بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے۔ اگر وہ اسے معاف کرتی ہے تو میری طرف سے یہ باڑ میں جائے، وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ شائنہ نے اسے دیکھ کر ہیر کو دیکھا۔ ہیر ہونٹ کاٹتی کچھ بولنے لگی تھی جب وہ ہاتھ اٹھا گیا۔ اسے معافی مانگنے دو ہیر، وہ سرد لہجے میں اس سے تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی تھی جبکہ شائنہ نے باپ کو دیکھا جو معافی مانگنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ اگر پولیس کے ساتھ جاتی تو ان کی عزت کہیں کی نہ رہتی، بہت بدنامی ہوتی ان کی۔ ہیر میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہیں پریشان نہیں کروں گی، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ میں نے معاف کیا آپ کو، وہ بہت جلدی بول گئی، جس پر اغیزان نے اسے تگڑی گوڑی سے نوازا اور وہ سر جھکا گئی تھی۔ ریلنگ تھامے پوری فوج اوپر سے ساری صورتحال دیکھ رہی تھی۔ نیچے آتے تو بے عزت ہوتے اس لیے اوپر سے ہی جھانک رہے تھے۔ شہنام، شامیر، شیزہ، مہودیا، سفینہ، وہ 500 ایک ساتھ کھڑے نیچے نظریں جمائے ہوئے تھے۔ جا سکتے ہیں آپ دونوں، لیکن اب میری نظریں آپ دونوں پر ہی رہیں گی، سو بی کیئرفل، سرد لہجے میں کہتا وہ ہیر کی طرف بڑھا۔ ہیر کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اس سے ڈانٹے نہ، لیکن وہ تو اسے سنجیدگی سے گود میں اٹھا چکا تھا۔ ہیر کا منہ کھلا، شرم سے زرد بڑا چہرہ سرخ ہوا اور پھر بے بسی سے سر جھکا گئی۔ ریاض، تیمور اور سحیر کو دیکھتی بیٹی کا بازو کھینچ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے لے گئے۔ شائنہ نے پلٹ کر آخری بار سردار کو دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو گر کر گال پر آئے تھے۔ آپ سے معذرت چاہتے ہیں بلا وجہ تکلیف دینے پر، تیمور سرپریز سے بولے۔ وہ سر کو ہم دیتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ شائنہ ایسی ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تیمور صاحب غصے سے بولے اور غم سے بولے، جس پر سحیر بھی نے غم اور غصے سے ہونٹ بھیجے۔ وہ دونوں شاک میں وہی لاؤنج میں بیٹھے رہ گئے تھے، جبکہ نوشین آنکھیں مزل دی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پوری ینگ جنریشن نے خاموشی سے پلٹ کر ان دونوں کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ شہنام کا منہ کھلا ہوا تھا، اس کا شام سے ہی حیرت کے مارے منہ کھلا ہوا تھا جو ابھی تک بند نہیں ہو سکا تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں اس کے زخم پر جمائے روئی کی مدد سے اس پر پائیوڈین لگا رہا تھا۔ ہیر کو ہلکی سی جلن ہوئی تھی، ماتھا سیڑھیوں پر رگڑنے پر خون بہا تھا جو کہ اب تھم چکا تھا۔ ناک کے نتنوں میں بھی خون جمع ہوا تھا، شاید ناک سے بھی خون آیا تھا۔ اور کہاں درد ہے؟ وہ زخم پر بینڈیج لگاتا ہوا پوچھا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا گیا۔ تب ہی مہودیا نوک کر کے ٹرے میں گرم دودھ کا گلاس رکھ کر لے آئی۔ اغیزان نے اسے کہا تھا گرم دودھ لانے کو۔ وہ ہیر کی طبیعت پوچھ کر دودھ رکھ کر چلے گی۔ یہ میڈیسن لو، گرم دودھ سے درد میں اضافہ ہوگا۔ وہ گولی اس کے منہ میں رکھتا سنجیدگی سے بولتا۔ دودھ اسے پکڑا گیا، وہ دودھ کا سارا گلاس ڈرتے ڈرتے خالی کر گئی تھی۔ آرام کرو اب، وہ کہتے اٹھا تھا جب اس نے اس کی کلائی کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ رکا ضرور لیکن پلٹا نہیں تھا۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ روحان سے لہجے میں پوچھی تھی۔ تم رات کو کمرے سے باہر کیوں نکلی؟ اگر مجھے حاتم نے اس کے متعلق نہ بتایا ہوتا تو میں اس کے کمرے میں جا رہا تھا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی میری جو وقت پر روم سے باہر نکل آئی، ورنہ جانتی ہے وہ پاگل تم پر فائر کر دیتی۔ وہ غصے سے بولا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پانی پی کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ ایسا کریں گی۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا، وہ جرجری لیتی ہوئی خوف سے بولی۔ وہ نرم پڑا۔ ہیر مجھے بچانے کے لیے خود کو کبھی مصیبت میں مت ڈالنا، ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جواباً دائیں بائیں سر سعادت مندی سے ہلا گیا۔ ہیر سینے سے لگو جائے بہت پریشان ہو چکا تھا وہ بولا تھا جبکہ وہ ہونک ہوئی، پھر شرم سے سرخ ہوئی۔
سو جو اب میں وہ اچانک اس کی بات کا اثر ظاہر کرنے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ سو جانا لیکن پہلے میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچا دو یار، وہ کہتے اسے خود میں شدت جذبات سے بیچنے کی حد کر چکا تھا۔ ہیٹ ساکت و جامت اس کے سینے میں چھپی رہ گئی، جبکہ وہ اس کی ٹیڑھی میڑھی مانگ چوم کر بینڈیج لگا زخم چومتا اٹھا۔ اللہ حافظ، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا وہ چلا گیا، جبکہ وہ بے حس حرکت ویسے ہی رہی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ہلنے میں سکت کہاں بچی تھی اس میں، شرم سے چہرہ باب چھوڑنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سر پر جمایا اور تکیے میں منہ دے دیا۔ آنکھیں باندھ کی تو کچھ دیر پہلے والا منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ پار سے آنکھیں کھولتی وہ جنجلاتی تکیہ دور پھینک گئی۔ انہیں ذرا لحاظ نہیں کسی کا، وہ ہبکی سے بولتی پھر سے آنکھیں میچ گئی۔ اب ان کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگا تھا، ان کا چلنا، مسکرانا، کھانا کھانا، چائے پینا، اسے سنجیدگی سے دیکھنا، نرمی سے دیکھنا، اسے سینے سے لگانا، ان کا ہر پوز اس کی آنکھوں میں صاف صاف گھومنے لگا تھا۔ لیکن اب کی آنکھیں نہیں کھولی، بلکہ ہونٹ نرم سی خوشنما مسکان میں ڈلے ہوئے تھے۔ وہ فروٹ کی پلیٹ گود میں رکھے بیٹھی کھا رہی تھی جب وہ بے در کمرے میں آیا۔ وہ سر پر چادر ٹھیک سے لیتی اسے گھورنے لگی تھی۔ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولتی۔ سردار بیگم، مجھے یہ جاننا ہے آپ نے یہ کیسے کیا؟ کمر پر ہاتھ رکھے وہ حیرانگی سے پوچھا تھا کیا؟ اسے گھورتے ہوئے بولی، سردار غزان کو کیسے قابو میں کیا مجھے جاننا ہے، کیونکہ مجھے بھی کسی کو قابو میں کرنا ہے، جلدی بتائیے ورنہ سارے فروٹ کھا جاؤں گا۔ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ تھوڑا سا ہنسی۔ میں نے قابو تو نہیں کیا، بس اللہ نے ایک مضبوط رشتے میں باندھا تھا ہمیں، ویسے تم بیکار کوشش کرو کہ کوئی تمہارے قابو میں کیوں آئے گا بلا؟ وہ حیرت کا مصنوعی اظہار کرتے ہوئے پوچھی تھی۔ شہنام نے اسے گھورا۔ مصر کا خوبصورت شہری ہوں، صاحب جائیداد بھی ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اور کیا چاہیے تمہاری نند کو؟ وہ ہوا ہوا تھا جیسے ہیں، میری کون سی نند کی بات ہو رہی ہے؟ وہ فروٹ کی پلیٹ کو پرے کرتی ہوئی شدید حیران ہوئی۔ وہ جس کے براؤن سلکی بال ہے، قد درمیانہ، ناک چھوٹی سی ہے، غصے والی بھی ہے تھوڑی سی۔ وہ اس کے نام سے واقف نہیں تھا، اس لیے اس کا حلیہ ہی بتا دیا۔ ہیر نے سیب کی فارش کو بامشکل نگلا۔ تم مہلیہ کی بات کرے کیوں سردار جی سے مار کھانے؟ دیکھو وہ لڑکی کافی سلجھی سی ہے، تم ذرا دور ہو سے۔ وہ آہستہ آواز میں بولی تھی، یہاں تم پلیز مجھے اس کے ساتھ سیٹ کروا دو، تم جو کہو گی وہ کروں گا پکا۔ وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، پھر امی کو لے آؤں گا۔ اس کا ہاتھ تھامتا منت ترلے سے بولا، تم نہ آپ کہا کرو، دوسرا ہاتھ میرا ہاتھ چھوڑو اس کا، اور یہ کیسے اس کے پاس گھس کر بیٹھے ہوئے ہو، کوئی تمیز ہے یا نہیں؟ وہ چاند ہی کہیں سے نمودار ہوتا غصے سے بولا تھا۔ ہیر کا فکرہ منہ میں ہی رہ گیا تھا، جبکہ وہ ہاتھ چھوڑتا ایک دم سے اس کے پاس سے اٹھا۔ وہ میں تو عیادت کو آیا تھا، وہ ہینڈسم سے سردار غزان سے بولا تھا۔ تمہاری عیادت مجھے مطلوب ہے۔ ہاتھ کیوں تھاما اس کا؟ دور سے بھی عیادت ہو سکتی تھی۔ وہ اس کی گردن کو دبوچے غصے سے بولتا ہیر، اور اسے حیران کر گیا تھا۔ کیا بات کرتے ہیں اب سردار صاحب جی، آپ نے تو اس سے نکاح کر رکھا تھا، ورنہ میں نے تو سرخ پھول رنگ لے رکھی تھی سردار بیگم کو پرپوز کرنے کے لیے۔ وہ تھوڑا دور خدا ہاسے تھی کہ لہجے میں بولتا سردار غزان کے غضب کو ہوا لگا گیا تھا۔ تمہاری یہ جرت کمین انسان، وہ درستگی سے بولتا، اس کے پیچھے بھاگا تھا، آگے آگے وہ تھا اور پیچھے وہ اسے لانٹا ہوا بھاگ رہا تھا۔ سب لوگ حیرانی سے سردار غزان کا پہلی دفعہ ایسا روپ دیکھ رہے تھے، پیچھے وہ حیرت سے دنگ بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھوپھو بچائیے مجھے اپنے بیٹے سے، وہ پھوپھو کے کمرے کی طرف بھاگتا چلایا تھا۔ تمہیں آج مجھ سے تمہاری پھوپھو بھی نہیں بچا سکتی سمجھے؟ چاکلیٹ کلر کی فٹنگ والی شرٹ میں ملبوس وہ غصے سے پھنکارتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ غزان تمہاری پسند بہت اچھی ہے، وہ لڑکی کافی انوسنٹ ہے اور پیاری ہے۔ وہ شام کے وقت سوئمنگ پول کے قریب بیٹھے چائے پی رہے تھے جب کھڑکی سے نظر آتے وجود کو دیکھ کر حالے نے کہا۔ غزان سر ہلاتا مسکرایا، پسند نہیں ہے وہ میری، وہ مبہم سا بولا۔ حالے نے اسے الجھ کر دیکھا۔
تو عشق ہے وہ میرا، اور تم جانتے ہو اس کا عشق کس نے میرے دل میں ڈالا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کس نے؟ وہ حیرت سے پوچھی تھی۔ اللہ نے اسے مجھ سے ملوایا، اسے میرا نصیب بنایا، پھر میرے دل میں اس کے لیے پرواہ ڈالی، پھر اپنا پن، پھر پسندیدگی، پھر محبت، اور اب آخری پرواہ عشق بھی۔ وہ لڑکی اچانک سے ہی میرے دل میں نہیں آئی، آہستہ آہستہ وہ مجھ میں غور کرتی رہی، اور میں بس خاموشی سے دیکھتا۔ مجھے بہت عزیز ہے حال وہ، روح کی تسکین ہے جیسے میری۔ وہ قاب پر رکھتا بے پناہ سنجیدہ تھا۔ حال ساکت نظر سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بہت خوش قسمت ہے جسے تم ملے ہو۔ حالی نے دور کھڑکی میں کھڑے وجود کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ مسکرایا ہی نے پردے ایک دم سے برابر کیے۔ مجھ سے کبھی اتنی لمبی بات نہیں کی۔ اپنی فرینڈ کو کبھی شاپنگ کرواتے ہیں، کبھی لنچ پر لے جاتے ہیں، اور مجھے زبردستی یونی اسکول بھیج دیتے ہیں۔ وہ منہ بسوڑ کر کہتی۔ بیڈ پر بیٹھی ناخن دانتوں میں چبائے وہ سخت جیلس محسوس کر رہی تھی اس خوبصورت لڑکی سے۔ پھر وہ کچھ سوچ کر جلدی سے باری بوکھ اٹھائی، سبز دوپٹے کو ٹھیک سے سر پر جمایا، چپل دوسری پہنی۔ آئینے میں خود کو دیکھا کہ ابھی اس نے کپڑے بدلے تھے، بال بنائے تھے، اور کریم وغیرہ بھی لگائی تھی، سو وہ اچھی لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ ساتھ چلتا ہوا پوچھا تھا۔ باہر وہ چلتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ اس کے ساتھ ہی سیڑھیاں اترتا ہوا پوچھا تھا۔ پڑھنے۔ اور کیا آم لینے؟ تم میرے پیچھے مت آؤ، مجھے سکون سے پڑھنا ہے، کل ٹیسٹ ہے میرا۔ وہ غصے سے بولی۔ شہنام نے معصوم شکل والی لڑکی کو گھورا۔ تو کیا میں باہر نہ جاؤں؟ مجھے نہانا ہے۔ وہ غصے سے بولا۔ تو اپنے کمرے میں نہاؤ، کیا باہر نہاؤ گے؟ وہ حیرت سے پوچھی تھی۔ میں سوئمنگ کروں گا، کپڑوں سمیت، ڈونٹ وری، وہ خفا سے لہجے میں بولا۔ وہ پچھلی طرف چھاؤں میں بنے سوئمنگ پول کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سوئمنگ کے چاروں طرف خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے جو ہلکی پھلکی چلتی ہوا سے جھوم رہے تھے۔ دور لگے جھولے پر مہودیا بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ شیزا بھی تھی۔ سردار نے سنجیدگی سے ان دونوں کو ساتھ چلتے اور باتیں کرتے دیکھا تھا۔ السلام علیکم، وہ پاس آتی مدھم لہجے میں سلام پیش کر رہی تھی۔ حالے اسے دیکھ مسکرائی، لیکن انہیں دیکھ رہی تھی جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بلو ٹراؤزر پر ہاف سلیوز والی بلو ہی شرٹ پہنے اپنی دلکش پرسنالٹی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں لڑ رہے؟ اس نے شہنام کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم لڑتے ہیں، بلکہ ہم تو بہت پیار۔ شٹ اپ ایڈیٹ مین، لگتا ہے کل کی درگت تم بھول چکے ہو۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتا ایک دم سے چلایا تھا۔ شہنام مصنوعی سیریس ہوا، جبکہ ہی نے کھا جانے والی نظر سے شہنام کو دیکھا۔ یہ جھوٹ بول ہے، کوئی پیار نہیں ہے۔ میں نے تو اسے ڈانٹا کہ میرے ساتھ کیوں آ رہی ہو، لیکن یہ بہت جھیٹ ہے، وہ اپنے صفائی میں جلدی سے بولی تھی۔ ہی جار، بہت جھوٹ بولتی ہو تم، ابھی تو تم نے کہا تھا باہر پڑھنے چلتے ہیں اور سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھ کر مزہ کریں گے۔ وہ تھوڑا دور خدا غصے سے چلایا۔ ہی نے شاک سے اسے دیکھا۔ ٹھہر جا بچے، تمہیں مزے صرف میں ہی کروا سکتا ہوں، رکو ذرا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پکڑتا تبا تھا۔ شہنام بری طرح بوکھلایا، جبکہ حالے ہونٹوں پر ہاتھ کے صرف ہنسی جا رہی تھی۔ غزان کا ایسا روپ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مذاق کر رہا تھا میں، پلیز چھوڑ دے وہ سردار بیگم، سوری، آپ ہی مجھے اپنے ہونہار سردار سے بچائیے پلیز۔ وہ گردن چھپانے کی کوشش میں ہلکان ہوتا ہی سے مخاطب تھا۔ جواباً اس نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ دفعہ ہو جو، نظر مت آنا مجھے رات تک، اسے چھوڑتے خفا سے لہجے میں بولا۔ شکریہ سردار صاحب جی، اور ہاں سردار بیگم، رات کو چھت پر بیٹھ کر چائے پئیں گے، میں محو انتظار ہوں گا آپ کا۔ کہتے ہی وہ جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگا تھا۔ جواباً وہ انگلش میں اسے کوس کر رہ گیا۔ غزان مذاق کر رہا تھا وہ، حالی مسکراتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر بولی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا ہوا واپس بیٹھا تھا۔ بیٹھو ہی، یہ حالے ہے میری بیسٹ فرینڈ، مصر میں ہوتی ہے یہ برائڈل ڈریس ڈیزائن کرتی ہے، میں چاہتا ہوں تم اپنا ڈریس خود بنواؤ، جس طرح کا تم بنوانا چاہو۔ حالے بنائے گی، یہ ایوارڈ بھی لے چکی ہے اپنی بیسٹ کارکردگی کا۔ وہ حالے کی تعریف میں بولتا ہیر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بس سر ہلا کے تھی، اندر کہیں شدید جیلس ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے حالے کی تعریف سن کر تم دونوں بیٹھو، میں ذرا آرام کر لوں، پھر میری اور ہیر کی ملاقات ہوگی۔
کہ دن کم ہے اور کام کل سے ہی شروع کرنا ہوگا اور دن رات کرنا ہوگا، وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ پھر کون سا رنگ زیادہ پسند ہے تمہیں؟ وہ پینسل کو دائیں بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا وہ پوچھا تھا۔ وہ لبریزے سوچنے لگی اور وہ دھیمی مسکان سے اسے دیکھتا ہے کہ صبح سے اب اس نے اسے دیکھا تھا کہ آج وہ سارا دن بزی رہا تھا، ایک دورے پر رہا، پھر لنچ میٹنگ اور اب جا کر واپسی ہوئی تھی۔ لائٹ پنک، وہ بہت سوچ کر بولی اور وہ ہنسا۔ جواباً وہ تھوڑا شرمندہ ہوئی تھی۔ کیا پڑھنا ہے؟ وہ میتھ کی بک دے کر بولا۔ میتھ سمن ہے آپ سے؟ اسے دیکھتی ہوئی بولی اور وہ سنجیدگی سے آئی برو اچکا گیا۔ لاؤ ادھر اور ادھر بیٹھو۔ وہ ساتھ والی چیئر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بک اس کے ہاتھ سے لے گیا۔